السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی مدنی زندگی کی۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور تمام صحابہ اکرام جماعت سے نماز پڑھنے لگ گئے، اب ضرورت تھی اس بات کی کہ لوگوں کے درمیان دین کو پھیلایا جائے اور لوگوں کو علم دین سکھلایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل متصل ایک چبوترا بنوایا، پھر اس پر چھپر ڈال دیا گیا تھا۔ اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے اور اس میں چند لوگ رہا کرتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ جو اصحاب صفہ تھے انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، رسول کی اطاعت کریں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچائے۔ اور اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت بھی پہنچے، ایک بات بھی پہنچے، اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہ اصحاب صفہ جو تھے، نہ تو ان کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی کاروبار تھا، نہ ان کا کوئی کھانے پینے کا خاص انتظام تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہیں سے کچھ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفہ والوں کو دے دیا کرتے تھے، تو وہ لوگ کھا لیتے۔ اور اگر کہیں سے کچھ نہیں آتا تو یہ لوگ فاقوں پر زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور حدیث کو سننے میں جو ہے مشغول تھے۔ جب جیسی ضرورت پڑتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہاں بھیجا کرتے تھے۔ جب تبلیغ کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ان کو روانہ فرماتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت پڑتی تو اللہ کے نبی ان کو جو ہے مجاہدین بن کر روانہ کرتے تھے۔ اور یہ لوگ آپ دین کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے اور دین کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو آپ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سن 7 ہجری کے اندر ایمان لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت پائی ہے، انہوں نے صرف 4 سال کی صحبت پائی ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کے بعد میرا کوئی دوسرا کام نہیں تھا، میں اللہ کے نبی کے در پر پڑا رہتا، جو اللہ کے نبی کی حدیث سے مجھے آتی اس کو یاد کرتا اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اتنی محنت کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی ہے۔ خلاصہ جو ہے بات کا یہ ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے ان کا نہ تو کوئی گھر تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ ان کا کھانے پینے کا کوئی خاص نظم تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دین کو سنیں اور آگے تک لوگوں تک پہنچائے۔ یہ بہترین قرآن کے قاری تھے۔ قرآن کو سکھانے کی ضرورت جب پڑتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب صفہ میں سے کچھ لوگوں کو چھاڑتے اور دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے اور مجاہدین بن کر ان کو روانہ کیا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ اصحاب صفہ کا مختصر جو ہے بیان کیا ہے۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔